ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کا یہ اجتماع خالص دینی نسبت سے قائم کیا گیا ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نسبت بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے. اگر کسی چیز کی نسبت عام انسان کی طرف ہوتی ہے تو وہ عام چیز کہلاتی ہے، لیکن اسی چیز کی نسبت اگر بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہو جاتا ہے. امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ اپنے ایک وزیر کے گھر میں جاتا ہے. وزیر کے بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتا، تیرے ابا کا یہ گھر اچھا ہے یا میرا محل اچھا ہے؟ بچے نے جھٹ سے کہا کہ میرے ابا کا گھر اچھا ہے. تو وزیر نے اپنے بچے سے کہا نہیں ایسا نہ کہو کہ بادشاہ سلامت آپ کا محل اچھا ہے. کہا کہ نہیں میرے ابا کا گھر اچھا ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا بیٹا تیرے ابا کا گھر تو معمولی ہے، میرا تو محل ہے، سونے چاندی کی تجوریاں ہیں، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، زیبائش و آرائش ہے، عسکری لشکری قوتیں اس کی طرف متوجہ ہیں. اتنا حسین و جمیل محل تیری نظر میں اچھا نہیں، اور ایک معمولی سا تیرے ابا کا گھر وہ تیری نظر میں اچھا ہے. تو بچے نے عجیب جواب دیا. امام رومی فرماتے کہ بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس محل کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو دولت و ثروت کا خزانہ ہے، عسکری لشکری اس کی طرف متوجہ ہیں، چونکہ اس محل کا بادشاہ آج میرے ابا کے گھر میں ہے، اس لیے یہ گھر سارے محلوں سے اچھا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ وہی عسکری اور لشکری قوتیں میرے ابا کے گھر کی طرف متوجہ ہیں، وہی خزانے میرے ابا کے گھر کی طرف متوجہ ہیں. امام رومی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح وہ دل کہ جس دل میں بادشاہوں کا بادشاہ اتر آتا ہے وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہے.
حدیث قدسی ہے، لا یسعنی ارضی ولا فی السماء، میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے، ولاکن یسعنی فی قلبی عبد المؤمن التقی، لیکن میں جب سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ دلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے مغلیہ بادشاہوں کو للکارتے ہیں، اے مغلیہ بادشاہوں، میرا نام ولی اللہ ہے، میرے سینے میں ایک دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کے موتی ہیں، آؤ تم بھی اپنے خزانے کے موتی لے کر آؤ، میں بھی اپنے خزانے کے موتی لے کر آتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ قبر کی اندھیری میں کس کے موتی چمکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے۔ آج کی تقریب چونکہ خالص دینی نسبت سے قائم کی گئی ہے، مجاہدین اسلام کی نسبت سے قائم کی گئی ہے، اس لیے یہ دینی تقریب دنیا کی عالی شان اجتماع اور تقریبات سے بھی افضل ہے۔ اور اس تقریب کا نام شیخ الاسلام کانفرنس ہے، اور شیخ الاسلام کانفرنس کے عنوان سے یہ منعقد کی گئی ہے۔ عنوان بتلاتا ہے کہ آج کسی شیخ و مرشد کا ذکر ہے، کسی مجاہد اور محقق کا ذکر ہے کہ جس کی زندگی کے شب و روز اور شب و روز کی ہر گھڑی دین اسلام کی سربلندی، اہل اسلام کی عظمت اور امت محمدیہ کی خدمت کے لیے صرف اور وقف تھی، جس کے درمیان میں نہ دنوں کا چین حائل ہوا، نہ راتوں کی نیند حائل ہوئی، لیکن اس درویش خدا مست نے کہ جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس نے شب و روز دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میری مراد شیخ الاسلام سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کا جانثار سپوت، دارالعلوم دیوبند کا وہ محدث جو سالہ سال قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتا رہا، بلکہ خود روضہ اقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک طالب علمانہ شان میں اور شاگردوں کے سامنے عالمانہ شان میں انفاس قدسیہ سے معطر کرنے والا یہ استاد، اس سے مراد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کی شخصیت ہے، جو اپنی جہد مسلسل اور مجاہدہ ریاضت سے بھری ہوئی زندگی کا خلاصہ ایک شعر میں خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ ایک جلسے میں شیخ الاسلام تقریر کے لیے ممبر پر آتے ہیں، انگریز کی توپیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ قلندر شاہ بے نیازی سے ان توپوں کی طرف دیکھتا ہے اور شعر پڑھتا ہے کہ بلبل چونچ میں لیے کھڑی ہے گل، بلبل چونچ میں لیے کھڑی ہے گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ بس یہ کہنا تھا کہ توپوں کے سر جھک گئے۔ یہ وہ حسین احمد مدنی ہے۔ بزرگان محترم، حقیقت یہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ یہ کہہ بیٹھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اے رب تو نے اس آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کے اندر نسبت سعودی پائی جاتی ہے، اس کو پستی میں ڈالو بلندی پکڑتی ہے، اور مٹی میں نسبت تسفلی پائی جاتی ہے، اس کو بلندی پہ چھوڑو پستی میں گرتی ہے، تو بلندی والا پستی کے سامنے سجدہ کرے، یہ عقل کے خلاف ہے، لہذا میں اس آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بس اسی دن حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اللہ کی بھی سنت ہے کہ جب باطل سر اٹھاتا ہے، اس سر کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی حق کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں اور مختصر وقت میں تاریخ کا جائزہ لیں کہ باطل اگر ابلیس کی شکل میں آیا تو حق آدم صفی اللہ کی شکل میں آیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں آیا، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں آیا، باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ روح اللہ کی شکل میں آیا، باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا۔
اللہ اکبر. آگے بڑھیے. باطل مسلمہ کذاب کی شکل میں آیا، حق صدیق اکبر کی شکل میں آیا. باطل عقل و طاہریت کی شکل میں آیا، حق امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں آیا. باطل نظام الدین ملک بادشاہ کی شکل میں آیا، حق امام غزالی کی شکل میں آیا. باطل رفض و بدعت کی شکل میں آیا، حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا. باطل فتنہ نموذج کی شکل میں آیا، حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا. باطل انگریز کی شکل میں آیا، حق شاہ عبدالعزیز کی شکل میں آیا. باطل اورنگی سامراج کی شکل میں آیا، حق حسین احمد مدنی کی شکل میں آیا. اللہ اکبر. اور آگے بڑھیے. باطل فتنہ قادیانی کی شکل میں آیا، حق عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں آیا. باطل مرزائیت کی شکل میں آیا تو حق یوسف بن نوری کی شکل میں آیا. باطل مرزا طاہر کی شکل میں آیا تو حق شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی شکل میں آیا. میرے دوست بزرگوں، جب بھی باطل نے سر اٹھایا اللہ نے حق کو بھیج دیا، حق نے باطل کے سر کو پھوڑ دیا. قل جاء الحق وزهق الباطل. اے پیغمبر کہہ دے ان کو حق آ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس لیے کہ باطل کی فطرت ہی مٹنا ہے، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. بزرگان محترم، زیادہ وقت نہیں لیتا، آخر میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ بیان کرتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے خادم خاص اور ان کے بے تکلف شاگرد مولانا عزیر گل صاحب اسیر مالٹا بھی ساتھ رہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند مالٹا کے اندر اسیر تھے. انگریز نے مالٹا کی جیل میں 14 سال کے لیے پابند سلاسل کر دیا تھا. حضرت شیخ الہند کو ڈاکٹروں نے کہہ رکھا تھا کہ آپ گرم پانی سے وضو کیا کریں، ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کریں، یہ کہہ رکھا تھا. حضرت عزیر گل فرماتے ہیں کہ اس جیل کے اندر گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کوئی سہولت دے رکھی تھی. لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت جب حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند کو وضو کراتا تو لوٹے میں گرم پانی. تو میں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھا، میں حیران ہوا کہ پانی گرم کہاں سے ہوتا. تو میں نے سوچا کہ آج کی رات یہ مہمہ حل کرنا ہے کہ پانی گرم کہاں سے ہوتا. کہا کہ سب لیٹ گئے، سو گئے. حسین احمد بھی سو گیا، میں بھی لیٹ گیا، حضرت شیخ الہند بھی لیٹ گئے. اب اتنا وقفہ گزر گیا کہ ایک آدمی گہری نیند میں جا سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ حسین احمد مدنی کھڑے ہوئے لوٹے میں پانی بھرا، ٹھنڈا پانی بھر کے اس نے اپنے سینے سے لگایا لوٹا، اوپر سے اپنا کپڑا لپیٹا اور کونے میں جا کر بیٹھ گیا. تہجد تک حسین احمد اسی حال میں بیٹھا رہا. جب تہجد کے بعد وضو کا وقت آیا تو لوٹے میں گرم پانی تھا. اللہ اکبر. عزیر احمد کہتے ہیں خدا کی قسم میرے آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلے کہ یہ شخص سینے کی محبت سے گرم کرتا ہے. لوگ آگ سے پانی گرم کرتے ہیں، حسین مدنی تو اپنے سینے کی محبت سے گرم کرتا ہے. اپنے شیخ پر ایسی قربانی کہ راتوں کی نیند کی پرواہ نہیں اور سینے کی گرمی سے پانی گرم کر رہا. فرمایا کہ روز کا یہ معمول تھا کہ پھر یہی منظر دیکھا میں کہ حسین میں اٹھتا ہے، سینے سے گرم کرتا ہے پانی. اور زہرا میں نے کہا کہ میں نے تو اس کی حرص بھی نہیں کی. میں نے سوچا کہ اے رب کریم، اس قربانی کا جذبہ اس حسین احمد کے مقدر ہے. عزیر کی قسمت نہیں ہے کہ عزیر سینے سے لگا کے پانی گرم کر سکے، یہ حسین احمد. اور کہا کہ اس کا انعام دیکھا. انعام کیا دیکھا کہ حج کے موقع پر شیخ الہند حج کے لیے جا رہے ہیں، سفینہ حجاج میں جو سوار ہیں. رمضان آ گیا، رمضان آیا تو حضرت شیخ الہند نے کہا تکبیر تکبیر تکبیر. حضرت شیخ الاسلام حسین مدنی زندہ آباد. حضرت شیخ الاسلام حسین مدنی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی تاجدار ختم نبوت